بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن پروگرام کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ہیں، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے، یہ اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں دوست احباب، کیمرے والے، لیٹریں والے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں جناب سردار زدہ مفتی صفتین ظفر خان کتران صاحب، کہ وہ ہمیں بلا ناغہ وقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور سامعین ناظرین کرام، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دینی مسائل کے لیے جو ہم نے مفتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں کومنٹ میں وہ بھی مسئلہ جو بھی ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو میں حضرت کے بیان میں اکثر یہ سنا کرتا تھا کہ نیکیوں کے سیزن ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت بیان کر رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتا ہے، اور درمیان میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، تو جب وہ ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر جتنے بھی بال ہیں اتنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پورے وضو میں جتنے بھی انسان کے جسم کے بالوں پر پانی جاتا ہے اتنی نیکیاں وہ سمیٹ لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دوران وضو گفتگو سے پرہیز کرے۔ اور دوسرا، یہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ حضرت کے بیان میں میرا خیال میں نے سنا تھا کہ ایک خالی چیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں اپنی نیکیاں بھرو۔ تو اب وہ آدمی یا ہم اگر اس چیک پر اپنی نیکیاں نہ بھر سکیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ہمارا سیاہ مقدر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں ہر سال رمضان شریف کا ایک تحفہ ملتا ہے، اور یہ رزق بچانے کے لیے نہیں، یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ روزے سے انسان پورا 11 مہینے جو چیزیں کھاتا ہے، تو جو جراثیم جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں اس کھانے کے، تو اسی رمضان شریف میں جو وقفہ ہوتا ہے روزے کا، اسی وقفے کے دوران وہ جراثیم جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ ضرور رکھیں۔ اس کے اجر و ثواب وہی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا بس میں اللہ اس کا ہی ہو گیا۔ تو بھائی اپنے اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ ہم سب نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ان کے احکام پر اگر عمل نہ کریں گے تو ہم مجرم ٹھہرائیں گے۔ اس دن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو میں بات لمبی کر گیا، پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ مفتی صاحب کا ہم شکر گزار ہیں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک عبدالقدوس صاحب۔ تو ملک صاحب کے نام لینے کے لیے تھوڑا سا میں اس لیے اٹک جاتا ہوں کہ جب ایک دفعہ پروگرام میں ان کے بھائی کا نام لے لیا تھا، ملک عبدالرؤف، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اچھا نوجوان ہے۔ مدینہ پاک میں اس نے جو ہماری خدمت کی وہ آج تک ہمیں یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے کاروبار، رزق و مال میں برکت دے۔ مفتی صاحب، پروگرام کی اجازت آپ کے آرڈر سے، تو واٹس ایپ میں جو مجھے سوال موصول ہوئے تھے تو انہیں کو لیتے ہیں۔ حضرت جی، جو واٹس ایپ پر مجھے سوال آتے ہیں میں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ ناظرین جن نے مجھے بھیجے ہیں ان میں شامل ہیں ہمارے ملک صاحب کے بھائی ہیں مدینہ منورہ سعودی عرب سے، انہوں نے بھی سوال پوچھا تھا، اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو آج کا پہلا سوال جو ہم مفتی صاحب سے کرنے جا رہے ہیں، ناظرین آپ بھی توجہ سے سنا کریں تاکہ آپ کو بھی اس مسئلے کا پتہ چل جائے۔
حضرت جی یہ پہلا سوال تھا کہ مسجد میں تراویح پڑھنے پر پابندی ہے، کیا ہم اپنے مکان پر 3-4 بندے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر ان تمام آن لائن آنے والے دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسی وقت کمنٹس میں یا اسی طرح بعد میں واٹس ایپ وغیرہ پر یا میسنجر میں وہ اپنے سوالات بھیجتے ہیں۔ یقیناً یہ سوال جو آپ کے پاس پہنچا ہے یہ میرے پاس بھی پہنچا ہے۔ آپ کی ٹیم نے مجھے اس وقت واٹس ایپ بھی کیا تھا اور ملک عبدالرؤوف صاحب کے ہی نام سے یہ میسج آیا ہوا تھا، جو غالباً سعودی عرب میں مدینہ میں، اور ہمارے بہت ہی عزیز اور ہمارے مشفق دوست ملک عبدالقدوس صاحب کے برادر صغیر بھی ہیں۔ اور ملک عبدالقدوس صاحب بھی الحمدللہ یوں تو زمانہ طالب علمی سے میرے یوں سمجھیں چوٹی کے دوست کے ہیں، اور اسی طرح جب سے میں یہاں آیا ہوں یا یہ پروگرام جب سے ہم 3-4 سالوں سے چلا رہے ہیں، نوجوانوں نے جب سے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، ملک صاحب الحمدللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کیمرے کے سامنے تو کبھی کیمرے کے پیچھے، کیونکہ نوجوان جو اس پروگرام کا انتظام کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا کوئی عذر ہو جائے، کوئی کام آ جائے، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ناغہ نہ ہو، تو جو دوست بھی میسر ہو تو ہم جو ہے اس کو دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ بسم اللہ چلتا رہے۔ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تعلق ہے ملک صاحب کے اس سوال کا جو آپ کے پاس آیا اور میرے پاس بھی انہوں نے یہ سوال بھیجا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حالیہ جو ایک کرونا کی صورتحال چل رہی ہے اس میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے، اور بڑا ہی بہترین سوال ہے کہ اگر مساجد کے اندر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے تو تراویح کے متعلق ہے نا، تو تراویح ہم کیا گھر میں یا کسی جگہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں، میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ بات عرض کی کہ نماز تراویح جو ہے یہ ایک مستقل سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، ہر شخص کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کرے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا کھل کے تبصرہ کرتا ہوں۔ کل کے پروگرام میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نماز تراویح اگر کسی مسجد شرعی کے اندر باجماعت نہیں ہو رہی تو اہل محلہ جو ہیں وہ سارے ہیں اور وہ گناہ کے اندر تمام شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر حکومت وقت کی طرف سے پابندی ہے، جیسے ہمارے ملک عزیز ملک پاکستان میں بھی ہے کہ 4-5 آدمی ہوں یا اگر زیادہ بھی ہیں تو ان کے درمیان فاصلہ ہو، اور غالباً سعودی عرب کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے مساجد کے اندر تراویح نہیں پڑھنی بلکہ اپنے اپنے مقام میں پڑھیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے، چاہے وہ سعودیہ میں ہے، ملک پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ایسی صورتحال ہے، تو شریعت نے ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے کہ آپ ایک تو تراویح پڑھیں، دوسرا کوشش کریں باجماعت پڑھیں، اور تیسرا اس کے اندر کوشش کریں کہ ختم قرآن ہو، کیونکہ کل آپ کے ایک سوال آیا تھا، مجھے نہیں معلوم کس دوست نے آپ کو بھیجا یا کمنٹس کے اندر سوال کیا، وہ یہ تھا کہ تراویح کے ساتھ کتنی سنتیں ہوتی ہیں، جو 4 سنتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آئی تھیں۔ تو بے شک ہم گھر کے اندر جو ہے وہ تراویح کی نماز کا یا جس مکان کے اندر، جس کوارٹر کے اندر جو بھی ہماری جائے قیام ہے اس کے اندر ہم تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 2-3 آدمی ہوں جس سے جماعت ہو سکتی ہو۔ اب اکیلا آدمی تو انفرادی نماز پڑھے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے اگر مسجد میں پابندی ہے ہم اپنے مکان میں اپنے ڈیرے پر پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی اور جگہ پر پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسرا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہو کہ کوئی نہ کوئی ایسا حافظ ہو جو ہمیں مکمل قرآن کریم ایک آدھ بار سنا دے، کیونکہ تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم سننا یہ ایک الگ سنت ہے۔ تو ایسا بھی اگر حافظ نہ بھی ہو تو انسان جو ہے وہ پھر بھی تراویح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے، کسی ڈیرے کے اندر ہے یا کسی کوارٹر کے اندر ہے یا ایسے ہی کسی سرائے کے اندر ہے، باہر میدان کے اندر ہے، کہیں پر بھی ہے تو آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس کے اوپر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں
امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات اور جو چیزیں عنایت فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی خصوصیت ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں، ان میں ایک اہم خاصیت جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مکمل زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جو ہے وہ مسجد بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک جگہ ہو، صاف جگہ ہو، یعنی نماز پڑھنے کے اہل جگہ ہو، تو آپ وہاں پر سنت، فرض، واجب کوئی بھی نماز ہے آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، اس لحاظ سے، اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو آپ تراویح کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوارٹر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو موقع میسر ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ملک عبدالرؤوف صاحب، آپ نے جو سوال بھیجا تھا اس کا جواب مفتی صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو آپ اسی جواب سے وہاں اپنے مکان پر تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال تھا کہ کیا ایسی مسجد جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، موجودہ حالات کے پیش نظر ہم وہاں جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حالات جو ہیں وہ ایک الگ نوعیت اور الگ جہت رکھتے ہیں، اور حالات کو دیکھ کر کے احکام کے اندر بھی رد و بدل ہوتی رہتی ہے۔ ویسے تو جمعے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ جامع ہو، صحیح، جامع مسجد ہو۔ اس کے جتنے بھی شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک یہ ہے، جامع مسجد وہ کہتے ہیں جہاں پر اذن عام ہو، ٹھیک ہے، اذن عام بھی اس کے اندر شرط ہے، جامع ہونا بھی شرط ہے، یعنی وہاں جمعے کا باقاعدہ اہتمام ہو۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہاں مساجد کے اندر پابندی لگا دی گئی ہے اور جمعہ نماز کا جو ہے وہ کوئی اہتمام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو عرض کروں، جمعے کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے، مسجد کے اندر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جامع مسجد ہو تو باجماعت بندہ وہاں پڑھے، اگر وہ نہیں ہے، اگر مسجد جامع نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی، جماعت کی شرط ضرور ہے، جماعت کے لیے 3 بندے ہوں، 4 بندے ہوں، اس کے اندر 3-4 بندے ہیں تو آپ وہاں پر جمعہ نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ کو خطبہ پڑھانے والا کوئی ہو، آپ کو نماز پڑھانے والا کوئی ہو۔ خطبے کے لیے بھی میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ عموماً ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ خطبے کے لیے جو ہم عموماً ایک ملک عزیز ملک پاکستان کے اندر خطبہ رائج ہے، اور اکثر علماء جو دیگر خطبے بھی پڑھتے ہیں، میرا خطبہ بھی ایک الگ ہے، آپ ہر جمعہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ملک صاحب بھی ہوتے ہیں اور دوست، تو خطبہ ضروری نہیں ہے اتنا طویل و عریض ہو۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ الحمدللہ، یہ کہنا بھی خطبہ ہے۔ سبحان۔ اصل مقصد وہاں اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے رحمت طلب کرنا ہے، ان کی شان، ان کا مقام بیان کرنا ہے۔ تو آپ 2-4 الفاظ میں بھی خطبہ یہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو کوئی خطبہ پڑھانے والا ہے، آپ کی جمعے کی جماعت کرانے والا کوئی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جامع مسجد میں ہر حال میں جائیں۔ اگر پابندی ہے تو آپ اپنے مقام پر بھی 4 بندے 5 بندے مل کر کے جمعے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اپنے مقام پر ظہر کی نماز ادا کریں۔ ٹھیک۔ باقی میرے پاس یہاں کچھ سوال آئے ہوئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ لے لیں۔ غالباً محترم جناب عصمت اللہ صاحب کا ایک پروگرام سوال آیا ہوا ہے۔ جناب سوال ہے، روزہ کس حالت میں ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ کس حالت میں؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک مستقل عنوان ہے، اور غالباً آپ کی ٹیم میں سے جو ہمارے ایک ایکٹیو ممبر ہیں اسامہ صاحب، ان کا میرے پاس ایک طویل و عریض اس کے اوپر میسج بھی آیا ہوا تھا۔ تو حافظ صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ روزے کے ٹوٹنے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ قصداً کچھ کھا بھی لیتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ کیا ہو گیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا آپ جماع کر لیتے ہیں۔ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ 3 چیزوں سے امساک کا نام ہے، 3 چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، کہ آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ آپ نے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کیا کرنا ہے؟ پیاسا بھوکا رہنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے رہنا ہے۔ اگر آپ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ جان بوجھ کر کے قے کرتے ہیں، الٹی کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے قے کرتے ہیں اور وہ منہ بھر کر کے ہے
تو اس صورت کے اندر بھی وہ آپ کے نواقض میں سے آتی ہے اگر جان بوجھ کر کے. اگر جان بوجھ کر کے نہیں ہے، قصدن نہیں ہے، تو اس کے اندر حکم الگ ہے. بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جمع کر لیتے ہیں جان بوجھ کر کے تو اس صورت کے اندر بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو ہے صورتحال، اس سے روزے ٹوٹ جاتا ہے. باقی اس کے اوپر بہت سارے یہ ہیں. بعض لوگوں کے تو یہ آتا ہے جی سر پر اگر ہم تیل لگائیں روزہ ٹوٹتا ہے، سرما لگائیں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اگر ہم دوائی جو ہے وہ ناک میں ڈالتے ہیں تو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، کان میں ڈالتے ہیں تو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. ڈرپ وغیرہ یہ ایک الگ مکمل ایک عنوان ہے. ڈرپ سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے، انجیکشن سے لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ سر پر لگاتے ہیں تیل وغیرہ، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر سر پر کوئی زخم ہے اور ایسا زخم ہے کہ اس میں آپ دوائی اگر ڈالتے ہیں اور وہ دوائی دماغ تک اثر کر جاتی ہے، یا اسی طرح ناک پر علماء فرماتے ہیں ناک میں اگر آپ دوائی چڑھاتے ہیں، اس کا کیونکہ کانٹیکٹ جو ہے ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہے اور وہ دوائی جو ہے یہاں جاتی ہے، تو اس سے بھی روزے کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو ایسا اگر کوئی زخم ہے یا ایسی کوئی دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں جس کا دل و دماغ کے ساتھ جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس موقع پہ اوپر ایک اور سوال مجھے یاد آیا، اگر آپ کو اجازت ہو تو وہ بھی کہہ دوں. کل غالباً ایک دوست کا میرے پاس آیا ہوا تھا اور بڑا ایک عجیب سوال تھا. غالباً درجہ ثالثہ میں تھا اور ہمارے استاد محترم تھے جامعہ بنوریہ العالمیہ کے دارالفتاح میں بھی وہ بیٹھتے تھے. میں ان کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے یہ سوال کیا تو استاد محترم کافی ٹائم ہنستے رہے اور ہنستے ہنستے مجھے کہا کہ یار یہ سوال تو پٹھانوں والا کہاں سے لے کر کے آیا. استاد محترم خود بھی پشتون تھے ماشاءاللہ. سوال یہ آیا ہوا تھا میرے پاس کہ مفتی صاحب نسوار ایک ایسی چیز ہے جو نہ کھانے میں آتی ہے نہ پینے میں آتی ہے، تو اس سے روزہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں جی میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ روزہ جو ہے وہ ہر ایسی غذا سے رکنے کا نام ہے. ہر ایسی غذا سے رکنے کا نام ہے جو جسمانی ہو، روحانی ہو یا ذہنی ہو. ہر ایسی، یعنی آپ کے اس غذا سے آپ کے جسم کو تقویت ملتی ہو، یا آپ کے اس کھانے سے، اس کے کھانے سے، اس کے لگانے سے، اس کے پینے سے آپ کے جو ہے وہ باطن کو تقویت ملتی ہو، ظاہر کو ملتی ہو، دل و دماغ کو ملتی ہو، ہر ایسی چیز سے. اور یہ جو ایک ناسوار ہے یہ اس سے انسان کے ذہن کو اور اس کو ایک سکون اور راحت کی سی محسوس ہوتی ہے، تو یہ اسی لیے منع ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایسے ذرات بھی، کیونکہ یہ بھی مختلف انواع اور مختلف اقسام کی ہے، اس کے ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں جو لعاب کے ذریعے سے حلق میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایک طعم ہوتا ہے، وہ طعم بھی جو ہے وہ اس سے اترنے کا. جیسے آپ کہتے ہیں، آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ کیونکہ گھروں کے اندر سالن وغیرہ بناتی ہیں، تو وہ اگر سالن چیک کریں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو علماء نے اس کے اوپر بڑا مفصل انداز لکھا ہے کہ اگر وہ جو ہے صرف چکھتی ہیں اور چکھ کے اس کو پھینک دیتی ہیں، اس کے طعم اور ذائقے کو حلق سے نہیں اتارتی، تو یہ گنجائش ہے، کیونکہ پورے گھر کا انہوں نے سالن تیار کرنا ہوتا ہے، کہیں مرچ مسالہ زیادہ یا کم وغیرہ نہ ہو جائے، تو اس اعتبار سے ان کو یہ گنجائش ہے. اسی طرح یہ ہے، اس کے طعم کا اندر جانے کا یہ اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں بھائی عصمت اللہ صاحب کا جو ہے یہ وہ آ گیا ہوگا، اور عصمت اللہ صاحب نیچے فرما رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ پروگرام میں. عصمت اللہ صاحب پروگرام میں کمنٹ ضرور ہم چیک کرتے ہیں، ہمارے پیچھے کیمرہ مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مکمل ٹیم ہے 4-5 دوستوں کی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک سوال چل رہا ہوتا ہے یا ایک سوال کے اوپر ڈسکشن اور گفتگو جاری ہوتی ہے تو یقیناً آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بہرحال آپ کا کوئی سوال بھی، صرف بھائی عصمت اللہ صاحب نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے دوست پروگرام کو آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی سوال ہوگا، ان کا کوئی بھی میسج ہوگا، ان کی کوئی بھی بات ہوگی تو وہ زیر بحث ضرور آئے گی. لیکن چونکہ پہلے ایک چل رہا ہوتا ہے تو اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مکمل کریں، بات کو درمیان میں نہ چھوڑیں. جی حافظ صاحب. حضرت جی یہ ایک اور سوال ہے کہ کیا کوئی نابالغ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے نابالغ کا، اگر نابالغ لڑکے کے پیچھے نابالغ ہی پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے مدارس کے اندر اس کا بڑا ایک اہتمام ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ حفظ قرآن کرنے والے بچے ہوتے ہیں جن کے 8 پارے 10 پارے یا 20 پارے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اساتذہ کرام ان کو کیا کرتے ہیں، ان کی ایک ٹولہ بنا دیتے ہیں
کہ بھائی اس نے پہلے ایک پارہ پڑھنا ہے، جب یہ پڑھ لے گا پھر یہ پڑھنا ہے، جب یہ پڑھ لے گا، تو وہ مختلف جماعتیں بنا کر کے مدرسے کے مختلف کونوں کے اندر ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا مسجد کے مختلف کونوں کے اندر، تو وہ آپس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ وہ تراویح اسی کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر نابالغ بچے کے پیچھے نابالغ ہی پڑھ رہے ہیں پھر تو گنجائش ہے، لیکن ایک نابالغ بچے کے پیچھے بالغ مرد کی نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے بالغ ہونا ہی ضروری ہے۔ اگر نابالغ کے پیچھے بالغ کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کی نماز ہوگی ہی نہیں، ان کو یاد رکھیں۔ ٹھیک، مفتی صاحب یہ ایک اور سوال ہے کہ عورت کا تراویح پڑھنا جائز ہے، پڑھانا جائز ہے؟ پڑھانا بھی ایک عنوان ہو گیا اور پڑھنا بھی ایک عنوان ہو گیا۔ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے عورت کا تراویح پڑھانا، تو عورت کی نماز مکروہ تحریمی ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ گھر میں کھڑی ہو کے پڑھائے، چاہے وہ مسجد میں پڑھائے۔ مسجد میں تو خیر ہوتا نہیں ہے، گھروں کے اندر سنا ہے کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، تو بہرحال عورت کی جماعت کرانا جو ہے یہ تو جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے پڑھنے کا، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح سنت جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ وہ انفراداً پڑھیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر وہ اہتمام کریں اس کا۔ اگر عورتیں جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ایک ضروری ہے کہ ان کو پڑھانے والا مرد ہو اور ان کا محرم ہو، نہ محرم نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو شرائط رکھی گئی ہیں یا جو نماز کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی اگر ایک محرم مرد جو ہے وہ گھر کے اندر تراویح کی جماعت کرا رہا ہے تو اس کے پیچھے مرد ہوں، پھر اس کے پیچھے عورتوں کی صف ہو، پھر اس کے پیچھے بچے ہوں، اس ترتیب سے وہ پڑھیں۔ اگر کوئی بالغ مرد گھر میں نہیں ہے، نابالغ بچے ہیں، تو مرد کے پیچھے تھوڑا سا ایک دو قدم پر، جیسے ہم دو آدمی نماز پڑھتے ہیں تو ایک دو قدم پیچھے جو ہے وہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے وہ نابالغ یا بالغ لڑکا کھڑا ہو جائے، پھر اس کے پیچھے عورتیں صف بنا کر کے کھڑی ہو جائیں، یہ طریقہ کار ہے۔ باقی اگر محرم نہیں ہے، غیر محرم کے پیچھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر محرم پڑھا رہا ہے تو اس میں گنجائش ہے، ورنہ عورت انفراداً گھر کے اندر تراویح کی نماز پڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو محرم عورت کی جماعت کرانا مکروہ تحریم۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت تراویح کی امامت نہیں کر سکتی، تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے جواب دے دیا ہے۔ حضرت جی ایک اور سوال ہے کہ رمضان الکریم میں وطر کی جماعت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر نہیں ہوتی، صرف ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ بالکل بہترین آپ نے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر وطر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ہوتی ہے اور عموماً اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر میں عرض کرتا چلوں، اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یوں منقول ہے، اور یہ ان سے رمضان کے اندر اس کی جماعت منقول ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک اکثر یہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں دین جو ہے یہ نام ہے نقل کا، منقول ہونے کا، ہم تک پہنچنے کا، عقل کا نہیں ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں، صرف یہ نہیں ہے۔ اکثر حضرات نماز جنازہ کے متعلق بھی ایسا سوال کرتے ہیں کہ جی دیکھیں نماز جنازہ کے بعد اگر دعا ہم مانگ لیں تو کیا حرج ہے؟ اب اسی موقع پر آپ کے اسی سوال کے اوپر میں ایک سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ دیکھیں جی اگر رمضان المبارک کے علاوہ ہم وطر کی نماز باجماعت پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ یہی جواب ملے گا کہ جی بات یہاں یہ ہے کہ وطر کی نماز رمضان کے علاوہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے، فرض نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح آپ نے ادائیگی کرنی ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ منقول ہے۔ اور جنازے کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ بڑا شاندار ہے، ہم لوگ تو جان چھڑاتے ہیں۔ وہ کیسے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو کفن وغیرہ دیں، کفن دیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تجہیز و تکفین، یعنی آپ اس کو کفن دیں، اس کے جنازے کی تیاری کریں،
اس کے اعلانات وغیرہ کریں، یہ جو ہے آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس جنازے کو، اس میت کو لے کر کے آپ نماز جنازہ کے لیے لے جائیں، وہاں آپ نماز پڑھیں، وہ 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھیں۔ اب جب نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی جو دعا والا طریقہ ہے یا دعا کا جو اس کا لمحہ ہے وہ یوں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے قبر تک لے جائیں۔ قبر میں لے جانے کے بعد آپ اس کی قبر میں تدفین کریں۔ قبر میں تدفین کے بعد اس کے اوپر سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیں۔ رکوع پڑھنے کے بعد پھر یہاں مرحلہ آتا ہے دعا کا۔ اب اگر کوئی کہے وہاں نماز کے فوراً بعد کیوں نہیں ہے، دیگر فرض نمازوں کے تو فوراً بعد ہے، تو سوال یہی ہے کہ پیغمبر سے یوں ثابت ہے۔ صحیح، جس طرح نبی نے دین تو نبی نے بھیجا ہے، اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم تک پہنچوایا ہے، تو نبی نے یوں کہا ہے۔ ہمارے لوگ بڑے بسا اوقات میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور مجھے بڑا ہیلا کرنا پڑتا ہے اس کے اندر کہ میں جی جیسے ہی سلام پھیرا مولانا صاحب دعا منگانا ہوا، بندہ خدا تو نے کہاں بھاگنا ہے؟ ایک مسلمان کا حق ہے تو اس کی تدفین تک ٹھہر، اگر تجھے دعا سے اتنا زیادہ لگاؤ ہے، تو نے اللہ سے اتنا مانگنا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ جنازہ خود ایک دعا ہے، لیکن اگر تو نے دعا مانگنی ہی ہے تو وہاں مانگ جہاں تیرے نبی نے مانگی ہے۔ پھر علماء کو ہیلے کرنے پڑتے ہیں، وہ جو ہے وہ میت کو اٹھوا کے سائڈ پر کرتے ہیں، بیچ میں بیان کرتے ہیں، یعنی ایک مجلس مختلف کرتے ہیں، مجلس کے بعد تو علماء کو اس کام پر مجبور نہ کرو۔ بہرحال میں آتا ہوں اپنے سوال کی طرف کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے میں وتر کی نماز باجماعت پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے رمضان کے علاوہ وتر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ حضرت جی بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب کہ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے داڑھی جس کی کٹی ہوئی ہے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کی، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے لیے جو ہے یہ بات ضروری ہے کہ اس انسان کی جو داڑھی ہے وہ شرع کے مطابق ہو۔ اگر وہ شرع کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کسی دوسرے ایسے انسان کا اہتمام۔ اور ایک چیز جو گزشتہ رمضان کے اندر بھی تھا کہ اگر ہمیں حافظ میسر نہ ہوا، اللہ کے بندے اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں حفاظ کرام موجود نہ ہو۔ اور ایک سوال تو میرے پاس اس حد تک بھی آیا ہوا تھا اس رمضان کے 1-2 دن پہلے تک کہ ہمارے مسجد کی انتظامیہ جو ہے اس میں جو ہمارے مسجد کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں اور وہ بڑے پاورفل ہیں، ان کے علاوہ کوئی جو ہے وہاں اپنی بات منوا نہیں سکتا، ان کے بیٹے داڑھی بھی کاٹتے ہیں اور ہر سال تراویح بھی پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ یہ تو چلو مجبور کر سکتے ہیں کہ یہ پڑھائے گا، یہ تو نہیں کر سکتے کہ تم بھی پڑھو گے، نہ پڑھو اس کے پیچھے، صحیح، اپنی نماز کیوں خراب کرتے ہو؟ صحیح، اس کے لیے بالکل کم از کم 1 مٹھ داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں کراچی سے شیخ ربیع کا ایک کوئی میسج آیا ہوا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ لیں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی شخص تراویح 1 رکعت بھی نہ پڑھے تو کیا جماعت کے ساتھ وتر پڑھ سکتا ہے کیا؟ بالکل ربیع بھائی، وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تراویح ایک الگ نماز ہے، وتر ایک الگ نماز ہے۔ وتر وہ جماعت کے ساتھ بالکل پڑھ سکتا ہے، اگر وہ تراویح اس نے نہیں پڑھی ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وتر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں جی حضرت جی، ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی داڑھی رکھنے کا ارادہ ظاہر کرے رمضان میں تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، میں جو آپ کے اس سوال کو سمجھا ہوں وہ یوں ہے کہ ایک شخص کی پہلے داڑھی نہیں ہے یا ہے تو وہ سنت کے مطابق مکمل نہیں ہے، اور اس نے اب رمضان آیا رہا ہوں تو جب تک اس کی داڑھی مکمل سنت کے مطابق نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر اس کی داڑھی رمضان سے پہلے شعبان میں اس نے تیاری شروع کر دی کہ رمضان آ رہا ہے میں تراویح پڑھاؤں گا، میری داڑھی بھی مکمل سنت کے مطابق ہو جائے، اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو گئی ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک بالش ہو گئی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کے پیچھے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ حافظ بھی ہیں اور داڑھی بھی اس کی اس کے مطابق ہے، تو قرآن مجید جو ہے وہ پڑھتے بھی تجوید کے ساتھ ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن
اگر اس کی داڑھی سنت کے مطابق مکمل نہیں ہے تو اس کے پیچھے آپ کا تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ آپ کسی باشرع جس کی داڑھی مبارک بھی مکمل ہو، اس کی وضاقت، اس کا لباس جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں آپ، جیسے دنیا کی دیگر پروگرامات کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جی ہمارے جو ہے وہ کسی عزیز کی شادی ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے محفل موسیقی کا اہتمام کرانا ہے۔ اچھا جی محفل موسیقی میں کسی محلے کے گانے وانے والے کو بجا، نہیں اس کو نہیں بلانا، وہ جو ہمارے ملک کا مشہور و معروف ہے اور اس کو دنیا سنتی ہے اس کو بلانا ہے جتنا بھی خرچہ ہے۔ لیکن جہاں قرآن کا معاملہ آ جائے بس کوئی مسئلہ نہیں، یا داڑھی ہے یا نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے یا صحیح نہیں ہے، قرآن صحیح آتا ہے یا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، پڑھنی تو تراویح ہی ہے یار بس ٹھیک ہے جانے دو۔ ایسا نہ کریں، یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے، یہ ہماری قبر کا معاملہ ہے، یہ ہماری جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اس کے اندر تھوڑا احتیاط سے کام لیں، اس کے اندر تھوڑا اہتمام سے کام لیں، اور یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اس کے اندر تو اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس میں اہتمام نہیں کریں گے تو ہم کس چیز کے اندر اہتمام کریں گے؟ صحیح جی جزاک اللہ۔ حضرت جی ایک اور سوال ہے کہ میرا بھائی اپنی اہلیہ کے ہمراہ دبئی میں مقیم ہے، موجودہ حالات کے باعث وہ دونوں گھر پر باجماعت نماز ادا کر لیتے ہیں، رمضان کی آمد ہے، اگر حالات یہی رہے تو تراویح کس طرح ادا کی جائے گی؟ گھر میں دونوں میں سے کوئی حافظ قرآن نہیں۔ دیکھیں جی میں نے آپ کو اس کے متعلق شاید پہلے بھی آگاہ کیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ علاقے کے اندر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جائیں تو میاں بیوی ہیں، محرم ہیں، وہ آپس میں جماعت کرا لیں۔ اگر ان میں سے کوئی حافظ نہیں ہے تو وہ جو قرآن کریم کی جتنا حصہ ان کو میسر ہے وہ اس میں پڑھتے رہیں، یا کم از کم یہ کریں کہ سورت تراویح پڑھ لیں، یعنی آخری جو 10 صورتیں ہیں، آخری جو 20 صورتیں ہیں، اگر 20 صورتیں یاد ہیں تو پھر تو وہی 20 صورتیں ترتیب وار پڑھیں، اگر 10 ہیں صورتیں یاد تو پہلی 10 رکعتوں میں وہ 10 صورتیں پڑھیں، اس کے بعد جب آخری 10 رکعتیں ان میں دوبارہ وہی 10 صورتیں پڑھیں۔ اس ترتیب سے وہ جو ہے وہ سنت کی ادائیگی کریں، تراویح کا اہتمام کریں، گھر کے اندر کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہے باہر جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تو پھر مرد کو چاہیے، یا جس کی جگہ پر وہ رہ رہے ہیں ارد گرد اڑوس پڑوس میں 2 4 5 مرد جمع ہو جائیں اور وہ گھر کے کسی کمرے میں، مکان کی چھت پر کہیں پر اہتمام کر لیں اور کوشش کریں کہ وہ مردوں کی جماعت ہو جائے، کوئی اس سے خالی نہ رہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں میاں بیوی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں کہ وہ ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ میرے گھر میں میری زوجہ بالغ بیٹی اور نابالغ بیٹا ہے، کیا ہم تراویح گھر میں کر سکتے ہیں جبکہ ہم میں کوئی حافظ نہیں؟ طریقہ کار سے آگاہ کریں، میرا مقصد گھر والوں کو دین سے لگاؤ پیدا کرنا ہے، کیا گھر میں کوئی جگہ مخصوص کرنا یا کوئی بھی جگہ پاک ہو کافی ہے؟ دیکھیں جی جہاں تک تعلق ہے کہ بیٹا نابالغ ہے، بیٹی ہے اور زوجہ ہے، تو پہلے تو آپ ایسا کر لیں کہ کسی ایسی جگہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مقامات اور اکثر مساجد کے اندر 5 روزہ 10 روزہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں آپ کسی حافظ کے پیچھے پہلے آپ خود تراویح پڑھ لیں، تاکہ کیونکہ آپ خود حافظ نہیں ہیں، آپ کا جو تراویح کے اندر ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل ختم کا جو ایک سنت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد جو 25 دن ہیں 24 دن ہیں وہ آپ اپنے گھر والوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بے شک پڑھائیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ امام بن جائیں، آپ نے نابالغ بیٹے کو 1-2 قدم پیچھے کھڑے کریں، اس کے پیچھے آپ کی بیٹی اور آپ کی زوجہ کھڑی ہو جائیں۔ اور باقی جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی جگہ مخصوص اگر ممکن ہے آپ کر سکتے ہیں، تو یہ صرف تراویح کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ جو صرف نماز کے لیے ہو، وہاں بچے نہ آتے جاتے ہوں، بچے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں بسا اوقات، ان کا آج کل تو خیر سہولیات آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی اگر گاؤں گھوٹ دیہات ہے تو بچوں کے پیشاب وغیرہ سے وہاں تلویث کا خطرہ ہوتا ہے، خراب ہونے کا، تو ایک ایسی جگہ ہو جہاں بچے نہ آتے ہوں، صرف آپ گھر والی ہی عورتیں جو ہیں یا مرد جو ہیں جب بھی گھر کے اندر ہوں وہ وہاں نماز کی ادائیگی کریں۔ اگر آپ خاص نہیں کر سکتے تو کوئی بھی جگہ جو ایسی جو پاک جگہ ہے، کیونکہ امت محمدیہ کو اللہ نے یہ بہت بڑا انعام دیا ہے کہ مکمل زمین ان کے لیے مسجد بنا دی ہے،
جو جگہ بھی پاک ہے آپ وہاں پر تراویح پڑھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر جگہ خاص نہ بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ ٹھیک ہے۔ حضرت جی ایک اور سوال ہے کہ کوئی حافظ مسجد میں ایک مرتبہ تراویح پڑھائے پھر گھر پر آ کر دوسری مرتبہ گھر کی عورتوں کو پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس سوال کی جو ہے وہ آپ دو یہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حافظ صاحب پہلے کہیں تراویح مستقل پڑھا رہے ہیں، وہاں پڑھا کے آتے ہیں پھر گھر دوبارہ تراویح پڑھاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر تو ان کو اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے سنت کی ادائیگی کر دی ہے اور جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھا دی ہے۔ اب اگر ان کے پیچھے دوبارہ اسی دن اسی رات میں تراویح کوئی پیچھے پڑتا ہے تو اس صورت کے اندر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح۔ ہاں اگر یوں ہے کہ پہلے وہ تراویح کے اندر 4 دن 5 دن 3 دن یا جتنا بھی ان کو یہ ہے 10 دن وہ کہیں ایک جگہ ختم کرتے ہیں، ختم کرنے کے بعد دوبارہ گھر والوں کو اگلے 10-20 دنوں کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل سناتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے وہاں امامت کر کے آئے اب یہاں کر رہے ہیں، تو اس میں گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہاں بھی پڑھا رہے ہیں، وہاں تراویح پڑھا کے آتے ہیں پھر یہاں تراویح پڑھا رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اس صورت کے اندر جو ہے ان کو تراویح پڑھانے کی اجازت ہے۔ اگر ان کے پیچھے کوئی اس صورت میں پڑھے گا بھی تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہمارا پروگرام رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کے قریب پہنچا ہے۔ گلفراز صدیقی صاحب آئے ہوئے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب اور حافظ صاحب بہت خوب۔ گلفراز صدیقی صاحب، آپ کے 4 نیوز کے ہم جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ 4 نیوز پر کب جو ہیں وہ لائیو کر رہے ہیں۔ گوہر علی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میرا نیٹ سلو ہے اس لیے میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں التماس کرتا ہوں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے آپ کی ٹیم کہ وہ کمنٹ ضرور دیکھا کریں کہ کون ساتھی یہ ہے، کیونکہ پہلے بھی ایک دو شکوہ آ رہا ہے کہ کمنٹ چیک نہیں ہوتے، تو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ گوہر علی صاحب فرما رہے ہیں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ قیام اللیل کی ٹوٹل رکعت کتنی ہے؟ دیکھیں جی، قیام اللیل کی جو رکعت ہے وہ 8 ہیں۔ قیام اللیل سے مراد علماء احناف کے نزدیک تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز اس سے مراد ہے، تراویح کی نماز مراد نہیں ہے۔ اکثر اہل اسلام میں سے ایک طبقہ ہے جو اس کو تراویح کی مراد لیتا ہے، لیکن علماء احناف کا مفتبی اور راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد تراویح کی نماز ہے اور اس میں آپ 8 یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی شاید کوئی ایک دو آیا ہوا ہے۔ مرتضیٰ مولانا صاحب کا ایک سوال ہے، کیا مفتی صاحب رات کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا روزہ ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ آپ رات کو جاگیں، رات کو سوئیں، رات کو عبادت کریں یا کچھ بھی کریں، آپ کے روزے پر مرتضیٰ صاحب کوئی حرج نہیں آتا، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا رات کا جاگنا آپ کے دن کی عبادت پر اثر انداز ہوتا ہے تو آپ رات کو آرام کر لیا کریں تاکہ دن کی جو آپ کی عبادات ہیں اس کی ترتیب میں خلل نہ آئے۔ اور حسن قریشی صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب جزاک اللہ خیرہ احسن الجزا۔ اور حسن خان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ حسن خان صاحب فرماتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مفتی صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب حسن خان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے لیے دعائیں بھی کیا کریں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ جو نوجوان اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ گوہر علی صاحب ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل رہے، وہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اچھا وہ جواب آپ نے دے دیا قیام اللیل کا، تو ہمارے ساتھ جو ساتھی پروگرام میں شامل رہے ان میں سیف الرحمان، قاری عصمت اللہ صاحب، ایتر کھتران صاحب، کامی خان کھتران صاحب، گوہر علی صاحب، اور جناب محترم گلفراز صدیقی صاحب، شفقت جناب کی، اور جدہ سعودی عرب سے ہمارے پروگرام میں شامل رہے شعیب اقبال صاحب۔ تو ناظرین، تمام ان دوستوں کا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے جن کے نام نہیں میں دیکھ رہا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست اس پروگرام کو دیکھ کر ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور یہ مفتی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور حضرت مفتی صاحب خلاصہ تراویح سے متعلق پروگرام شروع کریں،
یہ محمد یوسف حلیم صاحب پوچھ رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب خلاصہ تراویح سے متعلق پروگرام شروع کریں۔ محمد یوسف حلیم صاحب، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا، آپ کی جو یہ بات ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئی، اور یقیناً کراچی سے بھی ایک دو دوست جن میں ہمارے گلفراز صدیقی صاحب، مفتی صدیق شیرازی صاحب، مولانا گل ابو الرحمن معاویہ صاحب، عادل عباسی صاحب، ان حضرات نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ یہ یومیہ تراویح کا جو خلاصہ ہے وہ آپ شروع کریں۔ میں انشاءاللہ یہ کوشش کرتا ہوں، ان نوجوانوں سے آج ہم مشورہ بھی کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کل سے آخری 10 سے 15 منٹ جو اس پروگرام کے اختتام پر ہوگا وہ یومیہ تراویح کے جو ہے وہ خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خیال اس طرف رجحان دلانے پر، توجہ دلانے پر، اور ان تمام دوستوں کے جنہوں نے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے متعلق سوچا اور ہم سے یہ کی، تو ہم اس کو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم 2 حصوں میں کریں گے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ سوال جواب کی صورت میں ہوگا، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ خلاصہ تراویح ہی کے عنوان سے ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اسی ٹائم، نہیں تو جو مشورے سے طے ہوگا، ممکن ہے اگر ساتھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عصر کے ٹائم جو ہے ہم وہ چلائیں۔ بہرحال ہم اس معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، جو بھی انشاءاللہ طے ہوا تو ہم ضرور، آتی تو یہی چاہت ہے کہ اسی پروگرام کے آخری 10-15 منٹ کے اندر ہی تراویح کا جو ہے وہ خلاصہ پیش کیا جائے۔ بہرحال چونکہ اس کا اہتمام جو ہے وہ میں نہیں کرتا، میرے ساتھ موجود یہ نوجوان کرتے ہیں اور ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا اس دور کا بہت بڑا جہاد ہے کہ یہ اتنی محنت اور کاوش کرتے ہیں صرف اور صرف لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کروانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ضرور ہم کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ محمد یوسف حلیم صاحب فرما رہے ہیں جزاک اللہ خیر احسن الجزا، آمین، شکریہ محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، مہربانی۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچا ہے۔ ملک عبدالقدوس صاحب، سردار زادہ مفتی سفتان ظفر خان کھتران صاحب اور میزبان محمد طاہر کھتران آپ سے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور جملہ جو ہمارے دوست احباب کیمرے کے پیچھے ہیں جو لیٹوں کا انتظام کرتے ہیں ان سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔